نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے اس درس قرآن میں سلسلہ نمبر 25 میں جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے سورہ صافات ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے شہر نینوا کے باشندوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ یہ موصل کے علاقہ کا ایک بڑا شہر تھا، یہاں کے لوگ بت پرستی میں محو تھے، سرکشی کرتے تھے، شرک پر اپنا کام چلاتے تھے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور سرکشی بت پرستی کو چھوڑنے کا حکم دیا اور اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا اعلان فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے اس اصرار پر کہ تم لوگ ایمان لے آؤ اور سرکشی چھوڑ دو، کفر کو چھوڑ دو، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی کو نہ چھوڑا اور اس سرکشی کی وجہ سے اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے ان کا انکار سنا تو آپ نے انہیں خبر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خبر دی کہ انتظار کرو، تمہارے اوپر ایک عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اتنا فرمایا اور آپ چل دیے، تو اس شہر نینوا کے لوگوں نے آپس میں بات کی، مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آج رات دیکھتے ہیں، اگر حضرت یونس علیہ السلام آج رات ادھر ہی گزارتے ہیں ہمارے شہر میں تو پھر سمجھ لینا کوئی خطرہ نہیں، اور اگر وہ یہاں نہیں رہتے، کہیں چلے جاتے ہیں، تو پھر یہ سمجھ لینا کہ واقعی اللہ کا عذاب آنے والا ہے، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، اور نبیوں کی صداقت کا کافر بھی اقرار کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے یہ کافر، یہ سرکش بت پرستی کرنے والے آپ کے پیچھے گئے، تلاش کرنا شروع کیا، تو حضرت یونس علیہ السلام کہیں نہ ملے۔ تو ان لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ اب یہ عذاب آ کر ہی رہے گا۔ تو پھر ہوا کیا کہ ایک طرف سے کالی بدلی آئی
اور ان کے اوپر وہ سایہ نمودار ہوا جو عذاب کی نشانی تھی۔ ہر طرف دھواں ہی دھواں اٹھا اور شہر کے لوگ جو تھے ان کو پتہ چل گیا کہ اب عذاب آ کر ہی رہے گا، کیونکہ عذاب کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے لوگ بھاگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ عذاب آنے والا ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ پرانے کپڑے پہن لیے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور اپنے بچوں کو، عورتوں کو، حتیٰ کہ جانوروں کو لے کر جنگل کی طرف نکل گئے۔ اب یہ رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ رب العالمین، ہم حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں اور تیری توحید کا اعلان کرتے ہیں، ہم سے یہ عذاب اٹھا لے۔ اب یہ لوگ گڑ گڑا کر، رو رو کر معافیاں مانگ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو حق تلفی کی تھی اس کی معافی مانگ رہے ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی کی بنیاد میں، کسی کے گھر کی بنیاد میں کسی کی ایک اینٹ بھی لگی تھی تو اس بنیاد کو اکھاڑ کر وہ اینٹ اس کو واپس کی جا رہی ہے، ایک دوسرے کو معافیاں دی جا رہی ہیں، ایک دوسرے سے معافی مانگ رہے ہیں، اور میاں بیوی آپس میں دوری کر کے، بچے بھی آپس میں دوری کر کے علیحدہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر، رو رو کر معافی مانگ رہے ہیں۔ غرض کہ سچی توبہ کر لی انہوں نے، حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لائے اور اللہ کی بارگاہ میں گزارشات پیش کی، توبہ استغفار کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان شہر والوں کی بے قراری کو دیکھا گیا اور ان کا گڑ گڑانا، رونا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا اور اس عذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ پھر یہ لوگ جنگل سے نکل کر اپنے ہی شہر نینوا میں آ کر بڑے آرام سے، چین کے ساتھ بسنے لگے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزي في الحیاة الدنیا ومتعناهم الی حین۔